اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے. اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے. ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوا اسلام آباد پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی. پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. کل یہ اسلام آباد ایک مرتبہ پھر میدان کارزار بننے جا رہا ہے. کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے جو دھمکی آ رہی ہے وہ یہی ہے. ان کی طرف سے ایک کیمپین چلائی گئی کہ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر کے پی قافلے لے کر ہر حال میں ڈی چوک میں پہنچیں. آج سلمان اکرم راجہ نے بھی پریس کانفرنس کر کے اس مدعے کے پیچھے اپنا تمام کا تمام زور لگایا اور کہا کہ لوگوں کو آنے دیں، معاملات لوگوں پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ لوگ احتجاج کیسے کرتے ہیں. ساتھ ساتھ پارٹی کی طرف سے یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ہر ایم این اے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے وہ 500 کے قریب لوگ لے کر آئے گا. ساتھ ان کو پیسوں کا بھی بتایا گیا کہ 4 لاکھ لاجسٹیکل سپورٹ بھی ان کو ملے گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے پاکستان بھر میں احتجاج کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنا ہے. کہاں پاکستان کی ضروریات، کہاں پاکستان کے اندر کے حالات، ہم اس معاملے کے اوپر تجزیہ کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. یہ بھی کانٹیکٹ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک سیاسی جنگ جاری ہے. آج سینیٹر فیصل وابڈا نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی جس کے اندر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد لاشیں اکٹھا کرنا ہے اور ہنگامہ پھیلانا ہے، یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. ان کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کبھی سوچیں بھی نہ کہ کے پی کے چیف منسٹر کی جان کو خطرہ ہے، ایسے ہوا تو نہ جانے پھر کیا ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا بلڈ اپ ہے. کیا واقعتاً پاکستان کا دارالخلافہ ایک مرتبہ پھر میدان کارزار بننے جا رہا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو سینیٹر فیصل وابڈا ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے، ان کا شکریہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں آج دوسری بڑی خبر کا ہم سیر حاصل تجزیہ کریں گے، اور وہ خبر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے حتمی طور پر متفقہ طور پر یہ معاملہ طے کر دیا کہ آئین کی اسپرٹ اور آئین کا جو لیٹر ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتا ہے مخصوص حالات میں تو وہ سیٹ سے تو اس کے ہاتھ سے جائے گی، لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یاد رہے کہ آئین کی اس شق کی تشریح کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کر دی تھی بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ سیٹ تو آپ کی جائے گی، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں پھر پنجاب میں پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بن پائی اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. تو آج متفقہ طور پر 5 رکنی بینچ نے آئین کی اوریجنل شق کو ریسٹور کر دیا، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ ناراض ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ ہوا تو کھلواڑ تھا، لیکن آج ان کو کیوں درست کرنے کا خیال آیا، اس کی بات کریں گے. اس کا پینل علیحدہ ہوگا. سینیٹر صاحب السلام علیکم. سر یہ فرمائے گا کہ آپ کو آج بالخصوص یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف لب لباب یہ ہے وہ لاشوں کی سیاست دوبارہ سے اس کا آغاز کرنا چاہتی ہے؟ وائی ٹوڈے، آج کیوں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. طلعت صاحب دیکھیں، میں نے 26 اکتوبر 2022 کو بھی ایسی ہی 26 اکتوبر 2022 2 سال پہلے میں نے یہی ایسی پریس کانفرنس کی تھی، اور تب بھی میرا مدعا یہی تھا، اور اس مدعے کے رزلٹ میں جو بھی جانیں بچ گئی، اللہ نے اسباب بنا دیا یا وہ فلپ ہو گیا پورا شو. یہی ایگزیکٹلی میرا آج بھی مقصد ہے کہ میں تو اپنے توسط سے، اپنی جتنا میرے زور بازو ہے آپ کے توسط سے، میں وہ لاشیں روکنا چاہتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کو لاشیں چاہیے، ڈیسپریشن کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیسپریشن 2 ہے. ایک وہ آزادی چاہتے ہیں اپنی، وہ ہو نہیں پا رہی، نہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی ایم ایف کا بل پاس ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج اسمان پہ چلی گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بیلنس ہو گیا، ریمیٹنس ریکارڈ پہ ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آئی پی پی سے فیصلہ ہو گیا ہے، ری نیگوشیٹ کر کے غریبوں کو سستی بجلی ملے گی، پیٹرول سستا ہو رہا ہے، مزید سستا ہوگا، 9 سینٹ کی بجلی انڈسٹری کو ملے گی، مہنگائی کم ہوگی، پٹری پہ چڑھ گیا ہے. اور اس کے ٹائمنگز انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں، سمٹ ہے،
ملیشین ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, پروگریس کی طرف پاکستان چل رہا ہے, تو کسی کا باپ اس کو روک نہیں سکتا. تو ایک دوسرا یہ تو دو ایسپیکٹ آپ کو میں نے بتا دی. ایک گھبراہٹ ہے اپنے نکلنے کی جو وہ پھنس چکے ہیں, دوسری کہ پٹری پہ آ گیا پاکستان. تیسرا وہ دو چیزیں کر رہے ہیں, ایک ٹریپ بھی کر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل ٹریپ یہ ہے کہ کیونکہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے, دے ڈونٹ ہیو ایکیومن ٹو ڈیسائیڈ, دماغ سے سوچتے نہیں ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جلسے کا راؤز کر دیتے ہیں یا کنٹینر ہر جگہ لگ جاتے ہیں. ہر جگہ جب کنٹینر لگ جاتے ہیں تو ایک مقصد تو پورا ہوتا ہے کہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے, چاہے بندے آئے نہ آئے. بھائی آپ 5,000 7,000 10,000 15,000 20,000 50,000 آدمی بھی آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے, آنے دیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اب ڈی چوک کا مطلب ہے کہ پاکستان میں شراب حرام انلیگل ہے قانونی طور پہ, گولی مارنا انلیگل ہے, ڈکیتی کرنا انلیگل ہے, ریپ کرنا انلیگل ہے. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اب آپ جان کے وہ اسپاٹ ڈھونڈ رہے ہیں جدھر قانون نے آپ کو ممنوع کر دیا کہ آپ اس جگہ پہ نہیں آ سکتے. ڈی چوک پہ آپ نہیں آ سکتے, ریڈ زون ہے, قانون بھی بن گیا ہے, 144 لگا ہوا ہے, آپ جان کے آ رہے. آپ نے اندر خانے پلاننگ کر لی کہ بندے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب بندے مارنے کی بات ہے جائے گی آپ پہلے پلان کی طرح جب ایسے آپ نے 22 میں کیا تھا, کیا آپ کہاں سے رسوخ. اچھا اظہر واپس آتے آپ نے 3-4 باتیں کی, آپ نے 3-4 باتیں کی. میں جو آپ نے تیسری بات کی کہ ان کو آنے دو, 50,000 بندہ آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا پلان ہے مبینہ طور پر کہ ان کو لاشوں کی تلاش ہے, ہنگامے کی تلاش ہے, اور آپ نے پھر ایک بیانیہ بنایا کہ پاکستان جس ٹریجیکٹری پر جا رہا ہے اس کو انڈرمائن کرنے کا ہے اور بین الاقوامی طور پر ایک خلفشار پھیلانے کا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آنے دیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں آنے دیا جائے تو پھر نتائج کے اوپر ہم کیوں اتنا زور لگائیں, تو آنے دیا جائے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں طلعت صاحب, بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا. آنے دیا جائے جہاں لیگلی الاؤڈ ہے, گراؤنڈ لے لیں, جہاں اجازت ملتی ہے وہاں لے لیں. ریڈ زون انلیگل, جہاں لیگلی آپ الاؤڈ نہیں وہی کیوں آپ نے آنا ہے. یہ تصادم کے اندر دے نیڈ این ایکسکیوز. ادھر کے پی کے کی پولیس کھڑی ہے, وہ ہندوستان کی پولیس تو نہیں ہے. یا پنجاب کی پولیس کھڑی ہے, وہ بھی ہندوستان کی پولیس نہیں ہے. دونوں آپ نے سامنے, یعنی کہ گورنمنٹ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے آگے. سب پاکستانی ہے, یہ بھی بھائی ہے کے پی کے والے, یہ بھی بھائی ہے. پنجاب پٹھان کے آپ لڑائی کرنے کی بات کریں, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ فیڈریشن سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سے نیگوشیٹ کرنے کی بات کریں, کیوں کر رہے وہ؟ وائی دس ڈیسپریشن یہ بندے مر جائے. اب اس بندے مرنے کے اندر کوئی تیسرا دشمن ملک بھی کام کر سکتا ہے. تیسری قوت جو دشمنی کرتی ہے ملک کے اندر وہ بھی کر سکتی ہے. کیوس اگر ہوا تو گنڈا پور بھی امپورٹنٹ ہے, اس کی زندگی, ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, اس کی زندگی بھی خطرے میں. اگر وہ گیم کھیل رہا ہے, اور گیم کیوں کھیل رہا ہے, وہاں وہ پیسہ بنا رہا ہے, کے پی کے دب کے پیسہ بنا رہا ہے, کھل کے کرپشن ہو رہی ہے, اندھے دور کرپشن ہو رہی ہے. کوئی کے پی کے کا حال حوال نہیں ہے. لیکن آج اس کو سی ایم کی سیٹ پہ رہنے کے لیے یہ تو کون ہے, ایک پیادہ ہے. لیکن معاملہ کے پی کے سی ایم کا نہیں ہے. آپ نے شیخ وقاص کا رد عمل بھی دیکھ لیا ہوگا, ان کا تعلق پنجاب سے ہے, جھنگ سے ہے. آپ نے سلمان احمد راجہ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لی ہوگی, ان کا تعلق وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں لاہور سے. شعیب شاہین کی بھی بات بھی آپ نے سن لی ہوگی. تو پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بھی اس احتجاج نما پروٹیسٹ, جس کو آپ خلفشار اور فسادی ٹولے کا ایک عمل کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ویسے ہی ملوث ہے. ٹھیک ہے, کے پی کا سی ایم چونکہ ہے اور وہاں سے وہ جتھے لے کے آتا ہے اور ریسورسز استعمال کرتا ہے تو بڑی خبر بنتی ہے. لیکن پنجاب کے اندر سے بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے ڈی چوک میں. سر دیکھیں, آنے میں, کہنے میں اور پہنچنے میں بڑا فرق ہے. نمبر ایک, جو دکھ رہا ہے وہ بک نہیں رہا, جو بک رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا. اور دیکھیں, میں نے بھی خان صاحب کی بڑی دید مروت لحاظ اپنی زندگی میں بڑا کیا, آج تک بھی کیا, جب مجھے بے رحمی سے نکالا بھی گیا صحیح بات کرنے پہ. اور میں آج اس وقت بھی لاشوں کی سیاست کے خلاف ہوں, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے نہ مجبور کریں اس پوزیشن پہ خان صاحب کہ آج کا اندر خانے کی سٹوری میں قوم کے آگے رکھ دوں. قوم جب آسمان پہ بٹھاتی ہے تو زمین پہ لاتے ہوئے دے نہیں لگتی پاکستانی, کیونکہ جذباتی قوم ہے, یا پیار کرتی ہے نفرت کرتی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹس ناٹ اونلی خان's popularity, اٹس دا ڈس لائک. جو لوگ اس پارٹیوں کو پی ڈی ایم کی نہیں پسند کرتے, وہ بھی ڈس لائک کا فیکٹر ہے. اب آپ مارکیٹ بھی نہیں کر پا رہے پراپر چیزیں. ڈر یہ ہے, ہمارے اعتبار میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران بھی فوج اچھا کام کر رہی تھی ہمارے ساتھ, ہیلپ کر رہی تھی. لیکن اس وقت کیونکہ اقتدار کی جنگ ہو گئی, فیض کو آپ نے چیف بنا تھا, خود پریزیڈنشل آرڈر کے تحت آ رہا تھا, تو فیض کو بھی آپ نے ایک جائنٹ, ایک مانسٹر بنا دیا. اس لیے بنا دیا ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو کیونکہ چیف ایگزیکٹو اس کے ساتھ مل گیا, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, ہم نے تو اس وقت بھی فیض کو ٹیک آن کیا سر, جب وہ وردی میں تھا, ڈی جی آیا تھا, موسٹ پاورفل آدمی تھا. لوگ تو آج بھی کانپتے ہیں بات کرتے ہوئے. ہم نے اس وقت بھی مشکلیں گزاری, ہم پھر گزار لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو اب اپنی سیاست کے اندر صرف لاشوں کا راستہ ہے, جو انہوں نے پچھلی بار بھی ٹرائی کیا,
وہ اللہ نے مجھے اسباب بنا دیا, وسیلہ بنا دیا, وہ اس حساب سے ہوا نہیں. اس میں ارشد کی ڈیتھ ہوئی, اور اس میں بھی وہ نہیں گئے, نعیم الحق کی جنازے پہ نہیں گئے, میری والدہ کے جنازے پہ نہیں گئے. میری والدہ کا تمسخر مجھے کیا گیا, ٹرولنگ کی گئی میری والدہ کے اوپر. ایجڈ عورت تھی, ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے, سو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو اتنا پروٹیسٹ, آپ اتنی بڑی غلامی سے آزاد ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, تو اپنے بیٹے کو بلائیں, پھر وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ. بچوں کی زندگی سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ لوگوں کے بھی بچے, چھوٹے معصوم بچوں کو کیوں مروا رہے, غریبوں کو؟ ان کو آپ ننگے پیر, بغیر باتھ روم, بغیر روٹی کے, یا کئی دفعہ ڈی چوک پہ چھوڑ کے جا چکا. آپ اپنے بیٹے کو بلائیں, ہم بھی آپ کے کھڑے ہوں گے. غلامی تو آپ نے آزاد کرنی ہے, یہودی غلامی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے اندر ہے. میری بات سنیں. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ظاہر ہے آپ حق رکھتے ہیں اس کا بیان کرنے کا, لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ بہت زیادہ طاقت ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کو جو جیل کے اندر بیٹھا ہے. وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مقدمات میں ملوث ہونے کے باوجود وہ پاپولر بھی نہیں ہے, لیکن جیل میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد کھڑا کرنے کا وہ کیپیبل ہے. مطلب یا تو پھر آپ مانیں نا کہ وہ جیل میں رہنے کے باوجود مؤثر ہے اور کم از کم فساد پھیلانے کی حد تک بڑا کامیاب ہے. یہ طاقت تو ہوئی اس کے پاس, تو یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے اس کے پاس؟ دیکھیں سر, میں نے تو طلعت صاحب یہ بات کہیں نہیں کی کہ وہ پاپولر لیڈر نہیں ہے, لیکن اس کی پاپولیرٹی, ان کی اپنی ایک شخصیت کی پاپولیرٹی ہے, اور ایک یہ ادھر کی ڈس لائکنگ کی وجہ سے بھی تو ہے, نفرت کی وجہ سے بھی تو ہے وہ پاپولیرٹی ایڈ جو ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فساد میں تو یہ آپ مجھے بتائیں, آپ سینٹ میں بات کریں گالی دیتے ہیں, آپ روڈ میں بات کریں گریبان کہتے ہو, کہتے ہیں پولیس والے کو گولی ماریں گے. بھائی کیوں ماریں گے؟ ہم کے پی کے اوپر کون کسی کا باپ گولی نہیں چلا سکتا کے پی کے لوگوں کے اوپر, وہ ہمارے پاکستانی ہیں. نہ کسی کا باپ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں کوئی گولی چلا سکتا ہے. بھائی سب پاکستانی ہیں. یہ کیوں آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو, پولرائز کر رہے ہو؟ آئی ایم ایف کو آپ لیٹر لکھ دیتے ہو, ڈیسائیڈ کریں نا. یہ صرف فساد ہے اقتدار کا. فیض کے جانے کے بعد ان کو پتا ہے کہ فیض نے بہت ساری چیزیں اپنی بھی ان کے طور پہ ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. میں کہتا ہوں سر سب باتیں چھوڑے, غلامی سے آزادی کرا رہے ہیں, اپنے بچوں کو بلائیں, فرنٹ پہ لیڈ کرائے بچے. بھائی پاکستان کی آزادی, وہ لیڈر نہ بنے, لیگیسی نہ ہو, اس ٹائپ کا کام نہ کرے, کوئی کنگڈم نہیں ہے کہ ان کے بچے آ کے لیڈر بن جائے. بھائی اپنے بچوں کو تو لاؤ, پاکستان کی, پاکستانی تو ہے نا بچے, آپ کے بچے ہیں نا, ان کو سامنے لاؤ, ان کو بڑھاؤ. ہم بھی پیچھے چلیں گے آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ چلیں گے. اپنے بچے باہر, دوسروں کے بچے سڑ لیے, شیلنگ ہو رہی ہے, کیوس بچ جائے, گولی ماریں گے آپس میں اندر خانے. ان کی آپ کو پتا ہے لنکیجز کہاں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس گولی کے آگے سمجھتے ہیں کہ آپ کیور کر کے ٹیک اوور کر دیں گے پاکستان کو, تو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ویری کلیئر اینڈ ویری فرینک اینڈ ویری بلنٹ اینڈ ویری. چلیں اس کو واپس آئیں. تو پھر یہ جانتے ہوئے کہ ان کی طرف سے تیاری کیا ہے, محرکات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ان کی طرف سے شہ کس قسم کی ہے, ان کی طرف سے گولی کی بات کون کر رہا ہے, جتھے لانے کی بات کون کر رہا ہے, اور کس جگہ پر انہوں نے آنا ہے, اس کے پیش نظر حکومت جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان میں عقل نہیں ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب شہر ڈیفینڈ نہ کرے, لوگوں کنٹینر نہ لگائے, 4000 پولیس نے لگائی وہ نہ لگائے, تو کیا کرے؟ جب وہ کہتے ہیں ہم نے آنا ہے کسی بھی وجہ سے, تو حکومت کیا کرے پھر؟ دیکھیں سر, اس کا سمپل طریقہ ہے طلعت صاحب کہ آپ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, یہ گراؤنڈ ہے, یہاں چلے جائیں. فلانا گراؤنڈ ہے, اے نہیں بی, بی نہیں سی, سی نہیں ڈی. آپ نے کیوں وہ جگہ پسند کی ہے جدھر قانون لیگلی آپ کو اجازت نہیں دیتا کنفنٹریشن کے لیے؟ تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت چوائس تھا, آپ ان کو جگہ دیتے. اس جگہ کے آپ جب کنٹینر لگاتے ہیں تو ایشو یہ نہیں ہوتا تعداد کتنی بڑی ہے, ایشو کنٹینرز کا شروع ہوتا ہے. اور بھائی یہاں بھی لوگ پھنس گئے, لوگ نارمل لوگ جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں یا موٹر سائیکل پہ یا پیدل جا رہے ہیں, ان کو دشواریاں ہوتی ہیں. وہ ایک ڈسکشن, وہ ٹاپک جنریٹ ہو جاتا ہے. سو بہتر عقل مندی یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ایک تو اون کرنا سیکھے اپنے کاموں کو. یہ نہ کہے جی پولیس وہاں چلی گئی, ہمیں نہیں پتا, فلانا ہو گیا, ہمیں نہیں پتا, فلانا. ڈر کے نہ چلیں, کھڑے ہو کہ اگر تم نو گو ایریا میں آؤ گے, لیگلی ایکٹ کرو گے, جدھر قانون تمہیں اجازت نہیں دیتا, ہم کاروائی کریں گے. ٹھیک ہے, یا تو کہیں اون کرے, اون بھی نہیں کرنا, کھڑے بھی نہیں رہنا, کوئی ڈائریکٹو دینا بھی نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹو پلان بھی نہیں دینا. تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو وہ اسی وجہ سے یہاں تک جو پولرائز کر چکے ہیں, یہاں تک جو سچویشن کو لا چکے ہیں, یہاں تک جو گند پھیلا چکے ہیں پاکستان کے اندر. ایم کیو ایم کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, میں تو اس میں بہت نیا آیا تھا 15 سال پہلے. میں 90 چلا گیا پریس کانفرنس کرنے الطاف حسین کے لیے. کیا ہوا اینڈ میں الطاف حسین کا؟ ختم ہو گئی ساری بدماشی, ساری گنڈا گردی. ٹھیک ہے, یہ بدماشی کی ریاست سے آپ بدماشی کر سکیں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ سے آپ بدماشی کریں. سپریم کورٹ کا بھی ایک بڑا لیجٹمیٹ, بڑا امپورٹنٹ رول ہے
کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی اللیگل ہے, آپ کو نہیں کرنے دیں گے, ہیڈ آف اسٹیٹس کر رہے ہیں, پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہے, آپ یہ اللیگل ایکٹ نہیں کر سکتے, آپ یہ گولی کی بات نہیں کر سکتے, آپ انسٹیگیٹنگ سچویشن نہیں لاتے, انسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اس پہ بغاوت کا پرچہ عمران خان کو بھی پٹ گیا, گنڈا پور پہ کٹے گا. عمران خان صاحب کوئی مرا 302 بھی عمران خان صاحب کو سر پہ آئے گی, گنڈا پور کے اوپر آئے گی. وائی پی ٹی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ بنانا ریپبلک ہے, سب کچھ اندھیر میں چیز چلتی رہے گی. سینیٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ اس سے پہلے جو مقدمات بنے اس کا کیا اثر ہوا؟ مقدمات تو بنیادی طور پر درجنوں بنے ہیں, بعض جگہوں پر درجنوں سے بھی زیادہ بنے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو ریاست کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے, جو منطقی کارروائی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ تو با نتیجہ ثابت نہیں ہوتی. دیکھیں طلعت صاحب, مسئلہ کمپٹنسی کا ہے گورنمنٹ کی. جب آپ کیلا کھانے پہ اور سیب کھانے پہ ایف آئی آر کاٹ دیں گے, بندہ لاہور میں موجود ہے اور آپ اسلام آباد میں اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے, تو ریزلٹ یہی آئے گا. آپ کہتے ہیں پولیٹیکل کیسز, اگریڈ, پولیٹیکل کیسز آپ بھی بناتے رہے, بنانے والا بھی جاہل, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کی جہالت پہ یا کروانے کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا نا, وہ تو سامنے ہے. ہمارے ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں سیاسی کیسز ہے, کیا 190 ملین کا کیس سیاسی ہے؟ میرے باپ نے کہا تھا یہ کام کرنے کو, میں نے کابینہ میں آبجیکٹ کیا, اس وقت کی آرکائیوز آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے, میں نے پریس کانفرنس کی, غلط ہو رہا ہے, خان صاحب کو جا کے بتایا, سب ریکارڈ کا حصہ ہے. کیا وہ سیاسی کیس تھا؟ کیا 9 مئی سیاسی کیس ہے؟ کیا جو آج کر رہے ہیں آپ اناؤنسمنٹس وہ سیاسی کیس ہے؟ بھائی نہ کریں, اگر آپ نہیں کریں گے تو کیس بنیں گے نہیں. اب یہ نالائکی ضرور ہے کہ آپ کیس بھی صحیح نہیں بنا سکتے, لیکن اب جو ویڈیوز کے تحت جان آ رہا ہے, خان صاحب انڈوز کر رہے ہیں گنڈا پور کی باتوں کو, وہ تو آئینے کی طرح کلیئر ہے. اس میں کورٹس کو انٹروین کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات کرنے پہ بھی نوٹس لے لیتی ہیں, نسرا ٹاور گرانے پہ بھی نوٹس لے لیتی ہیں, ریکوٹیک کے اندر اربوں کا نقصان کرنے کے لیے بھی نوٹس لے لیتی ہیں. تو یہ آپ کی پاکستانیوں کا, ہمارے آپ کے اپنے سپریم کورٹ کے بال بچے ہیں یہ سارے پاکستانی, وہ انٹروین کریں. ایک تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جگ رسائی ہو رہی ہے, نقصانات ہو رہے ہیں, اور اگر اس کو انفلیٹ کر رہا ہے کوئی, تو آپ قانونی, آپ کو اجازت ہے. آپ مجھے بتائیں, میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں, میں گولی چلا سکتا ہوں, میں ریپ کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں میں گولی مار دوں گا, میں آؤں گا, میں کورٹ کے اندر کر کے نہیں کر سکتا نا, انلیگل ہے. کیا 15 سال کا بچہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ انلیگل ہے. وہ گاڑی مار دے گا تو یہ تو ہوگی نا, یہ تو بڑی طاقتور لیکن کتابی بات ہوگی. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, کس قسم کے ہیش ٹیگز چلائے جا رہے ہیں, کس قسم کی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. کل سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح ایک نام نہاد وکیل نے بدتمیزی کی, اس کے بعد پھر باہر آ کے وی لاگرز کے سامنے بیٹھ کے اس سے بھی بڑی بدتمیزیاں کی, تو سپریم کورٹ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ نے رویہ یہ اپنایا ہوا ہو تو پھر ریاست اور حکومت کے پاس کیا چارہ بچتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. دیکھیں طلعت صاحب, اگر میں آپ کو گالی دوں گا نا تو آپ میرا منہ توڑ دیں گے. بہت سیدھا حساب کتاب جواب یہ ہے, ٹھیک ہے سر. نمبر 1, خود بکے ہوئے سارے کے سارے, ٹھیک ہے. وہاں پی ٹی آئی کامیاب ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی کورٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. سم ٹائم ایسا لگتا بھی ہے, تاثر ایسے ہی دیتے ہیں. اب یہ آپ نے کہا کہ غلاظت اگل رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے لیے, چیف جسٹس کے لیے. 9 مئی کے اندر کوئی سزا نہیں ہے, ریلیف پہ ریلیف ہے. ایک تاثر یہ ہے. اور یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کے نہ سامنے ہیں, نہ سامنے آنا چاہتے ہیں, نہ آنا چاہیے. اس کی نقصان پاکستان کو ہوگا. سو اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے اپنے اپنے رولز ہیں, اپنی اپنی پوزیشنز ہیں, اور فارچونیٹ اور انفارچونیٹ دے آر دی اونلی فاؤنڈیشن. میں فور کاسٹ آپ سے نہیں چاہتا, لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ انسائیڈ انفارمیشن بھی رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ گنڈا پور نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس مرتبہ تو میں نے ہر حال میں ڈی چوک آنا ہے. پہلے انہوں نے کہیں اور پہنچنا تھا, نہیں پہنچ پائے, پھر انہوں نے لاہور پہنچنا تھا, وہاں نہیں پہنچ پائے. اب انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے بیان کی حد تک کہ میں نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور ہر حال میں احتجاج کرنا ہے. یور ٹیک, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ I don't see it happening the way it's been explained. مجھے نہیں لگتا کہ جو گنڈا پور کی بھبکیاں ہیں اس میں کوئی دم ہے, نہ مجھے نظر آتا ہے آتے ہوئے وہ اس جگہ پہ. اور وہ بھی ڈے, کل کا ڈے بھی پاس ہو جائے گا. بٹ پلان آف ایکشن یہی ہے, جدھر ہم جا رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے کبھی ہو نہ, کل بھی پاسبلٹی ہے, آگے ہی پاسبلٹی ہے. وہ ملک گیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں اچیومنٹ کیا کرنی ہے. پچھلی بار دھرنے میں کیا اچیو کرنا تھا؟ کیا ریاست کر رہے تھے, سیاست کے لیے کر رہے تھے, ججوں کے لیے کر رہے تھے, پاکستان کے لیے کر رہے تھے. آپ فیض حمید کو چیف بنانا چاہ رہے تھے اور آرمی چیف کو آرمی چیف نہیں بننے دے رہے تھے, بن گئے, اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. اب آپ کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں؟
اب آپ چاہتے ہیں کہ میں نکل آؤں, یہ معاملہ تہس نہس ہو جائے. پاکستان جو پٹری پہ چڑھا ہے SIFC کی بدولت, اس کی مدد سے, اللہ کا شکر ہے. اور یہ سارے انڈیکیٹر جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, اسٹارٹنگ میں اسٹاک ایکسچینج, IMF بل, IPP سے بجلی سستی, پیٹرول سستا, مہنگائی کم, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اسٹاک ایکسچینج, بڑی بڑی کمپنیوں کے انویسٹمنٹس کمنگ ان, ہیڈ آف دا اسٹیٹس وزٹنگ, 2-4 دن میں اور اچھی خبریں آ رہی ہیں, بڑی خبریں آ رہی ہیں جس کو 6-8 سال سے کوشش کر رہے تھے, اور کنٹینیوسلی پھر خبروں کا ایک تسلسل ہے. کیونکہ ٹریک پہ آ گئی ہے, وہ بل بل آؤٹ ہے. فیض ابھی اندر چلے گئے, وہ بل بل آؤٹ ہے, ان کا نکلنا ہے. آپ سر یہ گنڈا گردی کی مولا چڑھ کی سیاست نہیں کر سکتے, اور کرنی ہے تو پھر سیاسی طور فتح اور فن کون ہوتا ہے یہ وقت بتا دے گا آپ کو. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. اور آپ کو پھر بھی پاکستان سے غلامی سے آزاد کرانا ہے بقول آپ کے, جس غلامی میں آپ مبتلا ہے. کوئی PTI کا بندہ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا, باتھ روم نہیں جا سکتے. گور کو کہا اس کو نکال دے, بزدل ہے. اور بھائی بزدل نہیں ہے, بزدل وہ ہے جو غریبوں کو مروا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بنائے ہیں, آپ پاکستان کی تقدیر بدلی, اپنے بچوں کو اس کنٹریبیوشن کا حصہ بنائیں. ایسا نہیں ہو سکتا سر کہ آپ کو یہ سب کچھ الاؤ کیا جائے گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو. MQM کے بھی جلسے اس سے بڑے تھے, MQM کے بھی نام سے لوگ کانپتے تھے, بلب نہیں ہلتا تھا. کیا ہوا الطاف حسین کا؟ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, ملک سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, ہاں قانون سے بڑا بھی کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہاں سب قانون سے بڑے ہیں کیونکہ سب کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں, لنکیجز ہیں. تو خطرات موجود ہیں, ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے, خطرات موجود ہیں, لیکن جو وہ چاہتے ہیں میجر ہونے کا نہیں ہے, جو ان کے گولز ہیں, لیکن خطرات موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, سینیٹر فیصل واپڈا ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو متفقہ فیصلہ دیا کہ 63A, جس کی اندر تشریح کر کے ترمیم کر دی گئی تھی آئین میں کہ اگر آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو سیٹ بھی جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کو ریسٹور کر دیا. صرف یہ کہا ہے کہ آپ سیٹ سے ہاتھ سے جائے گی اور ووٹ آپ کو کاؤنٹ ہوگا. اس کے اوپر بعض لوگ خوش نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پروگرام کے اگلے حصے میں. آئے ناظرین, اب ہم عدالتی معاملات کی طرف چلتے ہیں جو مکمل طور پر نتیجتاً سیاسی معاملات میں کنورٹ ہو چکے ہیں. آج 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پر ریویو پٹیشن کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ آئین کی اسپرٹ یہ تھی کہ اگر آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو آپ کی سیٹ جائے گی, لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جو پہلے بینچ نے فیصلہ دیا تھا 3-2 کی میجورٹی کے ساتھ, جسٹس بندیال کی کورٹ, جسٹس منیب اختر نے اس فیصلے کو تحریر کیا کہ آپ کی سیٹ بھی جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. بنیادی طور پر آئین کے اوپر ایک گرافٹنگ تھی. یہ لفظ میرا ہے, یہ فیصلے کے اندر نہیں کہا گیا, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد نقادوں کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران, جو PTI کے ممبران گردانے جا چکے ہیں, اگرچہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے, ان کے پاس یہ رستہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم آتی ہے تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں قومی اسمبلی کے اندر. اور وہ ممبران جو آزاد ہیں ان پر تو خیر یہ لاگو ہی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی ممبر سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہے تو بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اگرچہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہوا میں اٹکے ہوئے ہیں جب تک الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ 8 رکنی سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ماننا ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ماننا ہے. اس طرف ہم نہیں جائیں گے, صرف 63A کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جائیں گے. ہمارے پاس عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار موجود ہیں, عقیل افضل صاحب صحافی تجزیہ کار, صدر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, رپورٹرز ایسوسیشن. خیر جس طرح آپ رپورٹنگ کرتے ہیں بار ایسوسیشن کے بھی آپ صدر بن سکتے ہیں. سہیل رشید صاحب سما کی طرف سے صحافی تجزیہ کار, ثاقب بشیر صاحب صحافی تجزیہ کار, آپ کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ ود یو ثاقب, اگر 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں تو آج آپ نے ہیڈ لائن دینی ہے, تو کیا ہیڈ لائن بنی اس فیصلے کے بعد؟ ہیڈ لائن تو میں نہیں دے سکتا, لیکن میں اتنا صرف کہوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 63A کا, اس میں ملٹیپل کویسچنز تھے, فل کورٹ کے کویسچنز تھے, انٹرنلی معاملات بھی تھے. یہ جو ٹائمنگ ہے, فیصلہ کسی کو عدالت کو ری رائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, نہ کر سکتی ہے. یہی فیصلہ اگر اپریل سے پہلے آتا یا اکتوبر 25 کے بعد آتا سچویشن مختلف ہوتی. آج بینچز نے یہ بھی کہا کہ بزنجو نے کیا کہا, سینٹ میں کیا ہوتا رہا, فلور کراسنگ کی اب بات ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو فلور کراسنگ ہوتی رہی, بزنجو نے کیا کہا وہ بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا فیصلہ پولیٹیکلی جو ہے وہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی, پچھلے 2 ہفتے سے کوشش کر رہی تھی 63A والی یہ قدغن ہٹے اور ہمارے لیے فلور کراسنگ ہٹ جائے. آج کے فیصلے کے بعد اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو یاد کیا جائے گا کہ شاید انہوں نے یہ جو ہے وہ سپیس. آپ کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ میرے خیال میں جو آج کے بعد سے ہیڈ لائن تو دیکھیں, جو پبلک آگے واٹ نیکسٹ ہی دیکھتی ہے.
تو آج سے میرے لیے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کم از کم ہارس ٹریڈنگ کا لفظ اگر نہ بھی استعمال کریں تو سنی اتحاد کونسل کم پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کم ادروائز ان سے بات کر سکتی ہے، آئینی ترامیم پہ کنونس کر کے ان کا ووٹ لے سکتی ہے، اور ان کی ڈیفیکشن بھی آج کی پروسیڈنگز میں یہ سامنے آ گیا ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہونے والا، وہ اس کے بعد بھی ممبر رہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ 3 سٹیپس کا ایک پروسیجر پورا ایلوبریٹ بھی کر دیا ہے کورٹ نے کہ فوری طور پر نہیں ہوگا، اور پھر چونکہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی سے ڈکلیئر ہوئے نہیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ہی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، لہٰذا ادھر تو ہم جاتے ہیں۔ دوسرا اس پہ ہم شاید سارے کنونس ہوں کہ فیصلہ 63 کا جو ہے نا وہ غلط تھا، لیکن اس کے اوپر ہماری آراء مختلف ہو سکتی ہیں کہ اس کو درست کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا کیا وہ بھی درست ہے یا نہیں، اور اس کی ٹائمنگ اچھا اس کے اوپر میں آتا ہوں، گو ہے جی، بتائیے جی وکیل صاحب۔ دیکھیں جب یہ فیصلہ 2022 میں دیا گیا نا، اس وقت بھی ہماری یہ رائے تھی کہ یہ فیصلہ آج 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اس فیصلے نے چینج ہونا ہے اور 63 واپس اپنی اوریجنل صورت میں آنا ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی سعید عیسیٰ صاحب نے کیوں یہ فیصلہ دیا؟ دیکھیں ہر جج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب میں بڑے سے بڑے فیصلے دے کر جاؤں اور میں کریڈٹ میں لکھوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تو قاضی صاحب نے اس کے جواب میں 25 پوائنٹس لکھے، بہت ساری ججمنٹس بھی لکھی کہ میں نے یہ ججمنٹس دی ہیں، تو میرے خیال سے یہ 26واں پوائنٹس ہوگا ان کے کریڈٹ میں، جس کو وہ ہر جگہ کوٹ کریں گے۔ پرویز مشرف کا فیصلہ میں نے دیا جناب سنگین غداری کیس کا، دوسرے فیصلے دیے، اور اب یہ کہیں گے کہ جناب میں نے اب یہ بھی فیصلہ دیا، میں نے آئین کو بحال کر دیا، تو یہ وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے۔ یہ کمال ستم ظریفی ہوگی، ستم ظریفی نہیں ہے، کوئنسیڈنس ہوگا کہ یہ نقطہ 26واں ہوگا، یہ 26واں نقطہ ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سو یو سیئنگ کہ یہ آئین کو درست حالت میں لانے کا جو ہے کریڈٹ ان کے کھاتے میں جائے گا، وہ لیں گے۔ یور ٹیک۔ آپ نے پوچھا کیا ہیڈ لائن لگائیں گے، تو میں تو ہیڈ لائن جو ہے وہ یہ لگاؤں گا کہ رکن پارلیمنٹ کو ووٹ کا حق مل گیا۔ رکن پارلیمنٹ کو ووٹ کا حق مل گیا، ٹھیک۔ دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوا، یہ جب فیصلہ آیا تو کب آیا، بیک گراؤنڈ بھی ایک پس منظر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، پارلیمنٹ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی تھی، تو ایک وایا میڈیا نکالا گیا جس کا آج اظہار عدالت کے اندر بھی ہوا۔ وایا میڈیا کیا تھا؟ وہ وایا میڈیا یہ تھا کہ صدارتی ریفرنس داخل کیا جائے، اور اس صدارتی ریفرنس کے ذریعے سے 184 تھی، 2 مختلف جورسڈکشن کے اندر بیٹھ کے، آپ نے تو پیون کاری کہا نا، تو میں کہوں گا اس کو آئین میں تحریف کی گئی اس سیاسی ماحول کے مطابق، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ہوا کہ آپ سیٹ بھی گئے اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا، سیٹ بھی نہیں، اس میں ہوا کیا پھر ہوا یہ نہیں، آپ کو ابھی 30 سیکنڈ ہے، ابھی یہ 30 سیکنڈ کے بعد والا معاملہ ہے، آپ اٹھا لی نہیں، تو ہیڈ لائن آپ نے بتا دی، میں ہیڈ لائن بتا دی کہ رکن پارلیمنٹ کو ووٹ کا حق مل گیا، یہ تھا عدم اعتماد کی تحریک کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور جیسا آج یہ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی جو 20 ارکان تھے، اور یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے ہماری سیاست کا کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہی بکتے ہیں، تو وہ انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا تھا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو ممبران تھے، آتا ہوں اس کو، لیکن یہ جو ممبران تھے یہ پہلے کسی اور جماعت کے ممبران تھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان جماعتوں کے ممبران بکے اور پی ٹی آئی کے اندر آئے، تو بکنے والے تو کافی ہیں، لیکن اب یہ آئینی رستہ ہے۔ میں ذرا اعتراض سن لوں ثاقب، آپ نے کہا ٹائمنگ یہ بڑی کروشل ہے، ٹائمنگ کیوں کروشل ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر اگست میں ہوتا تو ٹھیک تھا یا نومبر میں ہوتا، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر سے لے کر اگر جولائی اگست سے پہلے اگر ہو جاتا، جس وقت تک کہ جوڈیشل پیکیج کی بات نہیں آئی تھی تب تک ٹھیک تھا، میری اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے، مخصوص نشستوں جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید مخصوص نشستوں والا معاملہ سسپینشن ہوئی اور سپریم کورٹ جو انٹروین کیا، تو میں اس سے ویسے اگری نہیں کرتا، کیونکہ مخصوص نشستیں وہ معاملہ تھا ہی ایک مال غنیمت کا، کہ اس پہ گورنمنٹ اگر بڑی ترامیم لانا چاہ رہی تھی تو وہ تو بہت ہی قبل از وقت معاملہ تھا۔ 19 جولائی کو پہلی دفعہ پرپوز ہوتا ہے، یہ 63A جو ہے وہ پہلی دفعہ پرپوز کیا جاتا ہے، اس وقت چھٹیاں تھیں، پھر سپٹمبر آ گیا، 20 سپٹمبر کو کمیٹی تبدیل ہوئی، آرڈیننس آیا، کمیٹی تبدیل ہوئی، انٹرنلی جو ہے وہ رفٹ مین کے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ اب اعتراض والا جو معاملہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اگر یہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں، جو ڈرافٹ پہلے آیا اس میں 63A جو ایج، آئینی ترامیم کا چیف جسٹس سے کیا تعلق؟ نہیں بالکل تعلق ہے، کیوں نہیں تعلق، یہ جو ہے وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس فیصلے کا اس سے کیا تعلق؟ اس فیصلے کا تعلق ہے، فیصلے کا تعلق یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 63A میں جو قدغن ہے یہ اوریجنل حالت میں آئین بحال ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اس پہ، وہ تو سیاسی معاملہ ہو گیا، سیاسی نہیں،
सियासी मामला जो है उसको फैसिलिटेशन जो मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जो मैं टाइमिंग की जो बात कर रहा हूँ, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें फाजिसा है, अगर आईनी तरमीम होती है वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, आपको मैं 3 फिगर्स देता हूं, तो ये कन्फ्लिक्ट 3 फिगर्स देता हूं। 8,918 अल्फाज, 280 शिकें, 222 सफ़हात, ये आईने पाकिस्तान है। मैंने सारा खंगाला, मुझे टाइमिंग का लफ्ज कहीं नहीं इसमें नजर आया। नहीं, टाइमिंग क्या है? नहीं, टाइमिंग को हम डिस्कस करें। मैं जानना चाह रहा हूं कि आइन के अंदर जो है 68,000 कुछ अल्फाज लिखे थे। नहीं, आइन की मैं कह रहा हूं कि 63A से क्या फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता नहीं खोल रहा, जिसकी हुकूमत में और फिर जो जजेस जो इतराज की आपने बात की, एक तो चीफ जस्टिस का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, चीफ जस्टिस ये कि अगर वो आईनी तरमीम होती है तो ये होता है, ये डिस्कस हुआ। नहीं, मुझे बताया हो सकता है। हाउ डू यू नो आपने ये मफरूजा क्यों बनाया? मैं बताता हूं। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जब भी कन्फ्लिक्ट बताया जाता है कि आपका फलां रिलेशन है, इस फैसले से ये असर होगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं अगली बात करूं, इंटरेस्ट को डिफाइन करना होगा ना पहले आपको। मफाद, आपका मफाद है ना, मफाद आपने एस्टेब्लिश करना होगा ना कि वाकईतन उनका मफाद है। नहीं, मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं ना कि ये बात 68 ईयर जो एज की जा रही थी, उस हवाले से ये बात ड्यूरिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान खींच के जोड़ने खींच के नहीं, बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात सिर्फ मैं और करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट में 3 या 5 जो सीजेपी हैं उनके लिए भी ये बात आई थी कि वो भी हो सकते हैं। अब इन नहीं, जो ड्राफ्ट में तरमीम मैंने जाना सुहेल के पास, आई हैव टू लिसन टू यू, गो अहेड, बताइए जिसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि टाइमिंग तो फिर बिलावल साहब का बहुत हवाला दे रहे हैं। कल बिलावल साहब से हमारी भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम जाके बताते हैं कि हम आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करना चाहते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही मखसूस नशिस्तों का केस लग जाता है और स्टे हो जाता है। तो इस टाइमिंग पे क्यों कोई बात नहीं करता? फिर उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है और जिस तरह से चैम्बर ऑर्डर आया, वो क्यों आया उस वक्त, उसकी टाइमिंग की बात क्यों नहीं कोई करता है? तो दूसरी बात जो है यहाँ पे मैं, और रिव्यू पिटीशन का ना लिखना, वो क्या टाइमिंग नहीं है? वो अब उस तरफ आ जाइए कि 2018 की अब जो जब से मुकदमात की फिक्सेशन का एक तरीका कार तय किया गया, वो 2018 की जो रिव्यू पिटीशंस हैं उनके लगने का वक्त आ गया। अब इससे पहले 2 मरतबा काजी साहब ने जो बेंच बनाया, मंसूर अली शाह साहब को उसमें रखा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार कर दिया। मुनीब अख्तर साहब ने भी, और फिर कहा कि बाद में लगाइएगा, छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों, ये जो कौन सी छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां, बावजूद इसके कि मंसूर अली शाह साहब ने पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी अगर पिटीशन नहीं लग सकती तो भाई किसकी पिटीशन लगेगी? 14 रिव्यू, बहुत हैरान थे, बहुत हैरान थे कि 2018 की 14 रिव्यू पिटीशंस। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये फैसला आ गया था, बंदयाल साहब उसके बाद तक मतलब 1.5 साल चीफ जस्टिस रहे, तो उन्होंने ये रिव्यू लगा के क्यों खत्म नहीं किया? मेरा बड़ा दिल करता है कि बंदयाल साहब को किस दिन प्रोग्राम में बुलाऊं, उनसे सवाल पूछूं, बट आई हैव टू टेक अ ब्रेक है। उसके बाद सुहेल आपके पास आऊंगा और अकील आपके पास आऊंगा। इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है, टाइमिंग की बात हो रही है, क्या उसके बाद यानी आज के बाद जो वाकयात होंगे उसके अंदर अगर चंद खदशात जिनका इजहार साकिब कर रहे हैं, अगर वो हकायक में तब्दील होते हैं, तो फिर क्या इस फैसले के बारे में रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा कि हम कहते नहीं थे ऐसा हो रहा है, या जज को फैसला करना है इस बात से कता नजर कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके तहत आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ओरिजिनल स्पिरिट में बरकरार कर दिया गया है। और ओरिजिनल स्पिरिट क्या है कि पार्टी पॉलिसी के हवाले से ख़ास मखसूस हालात में अगर आप वोट उसके मुखालिफ देंगे तो आपकी सीट चली जाएगी, जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपका वोट काउंट होगा। लेकिन कह दिया गया था पहले एक फैसले में 3-2 से कि वोट भी फारिग है, तो आज उन्होंने रिस्टोर कर दिया। सुहेल ज़रा इसको फिर वापस आए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इम्प्लीकेशन पर भी हम बात कर सकते हैं कि इस फैसले के साथ जो बहस जुड़ी हुई है, क्या वाक़तन 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला उसको नलिफाई नहीं कर पाया? मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर इस बेंच के अंदर मुनीर अख्तर साहब भी बैठे होते
تو 4-1 ہو جاتا. اگر اس کے اندر جسٹس منصور صاحب بھی بیٹھے ہوتے تو 3-2 ہو جاتا. سو قاضی فائز عیسیٰ کے گرد جو بحث گھمائی جا رہی ہے, اور یہ 3-2 کا اوریجنل فیصلہ تھا جس نے اس میں گرافٹنگ کا لفظ میں نے استعمال کیا. سو وائی از اٹ جسٹ سو فوکس آن قاضی فائز عیسیٰ؟ یہ تو 5 کا متفقہ فیصلہ ہے. دیکھیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے کریڈٹس جیسے وکیل صاحب نے بتایا, تو ایک کریڈٹ ان کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے آتے ہی فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی, پھر فل کورٹ بیٹھی بھی, اور لگا کہ سارے ججز بڑا اب انٹرنل بڑی شفافیت آ گئی ہے. تو جب ان کا ریٹائرمنٹ کا منتھ چل رہا ہے تو اس دوران ان کے 2 سینئر ججز جو ان کے ساتھ کل تک کمیٹی میں بیٹھے تھے اور وہ میجورٹی کنسٹیٹیوٹ کر رہے تھے, وہ دونوں کمیٹی سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب وہ خط لکھ رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں بینچز کی تشکیل پر. تو چیف جسٹس کاش کے یہ کریڈٹ بھی اپنے پاس رکھ کر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, اگر وہ 2 جج صاحبان اس بینچ کا حصہ ہوتے تو اس سے مادی طور پر اس فیصلے کی صحت پر کیا اثر پڑتا؟ وہ مائنورٹی میں ہوتا نا. نہیں, جسٹس منصور علی شاہ بھی اگر بیٹھے ہوتے تو ممکن ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جو آج ہوا ہے اس پہ جاتے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو انہوں نے آپٹ آؤٹ کیا. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ شفافیت اور جو ایک کنٹروورسی تھی نا 63A, اس کو ریزالو کرتے وقت مزید کوئی کنٹروورسی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اب جو ایک چیز میں اور آپ کو ایک پہلو بتاتا ہوں, آج جیسے یہ فیصلہ ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس بینچ کی تشکیل کے خلاف 184(3) کی درخواست ڈالی ہے سپریم کورٹ میں. اب میں آپ کو ایک ازمپشن پہ ایک بات بتاتا ہوں. ہائی کورٹس میں اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو جاری ہوا وہ چیلنج ہے, اس پہ منڈے کو سماعت بھی ہے. اگر وہ وہاں سے ہو جاتا ہے, سسپینڈ ہو جاتا ہے فرام دا ڈیٹ آف ایشوئنس, کمیٹی پرانی ریسٹور ہو جاتی ہے اور وہ 184(3) کی یہ پٹیشن اٹھا کے اسے بڑا بینچ بنا کے کہتی ہے جی اس بینچ کی تشکیل غلط تھی, کنٹروورسی باقی رہ جائے گی. اس کنٹروورسی کو سالو کرنا چاہیے. مفروضوں کا تو خاتمہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. لیکن فیکچولی جو بات ہے کہ آج کے فیصلے کے اوپر آپ بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ اگر تنقید کر بھی لیں, فیصلے پر آپ تنقید نہیں کر سکتے. دیکھیں الٹیمیٹ نکلا کیا, الٹیمیٹ آئین بحال ہوا, الٹیمیٹ 63A اپنی اوریجنل صورتحال میں بحال ہوا. اب قاضی صاحب کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے تو انہوں نے صرف ایک فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے 23 سپتمبر کی تاریخ میں 14 جو مقدمات تھے ان کے فیصلے کیے, مختلف بینچز بنائے. پھر انہوں نے کل پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر سے یہ کہا کہ میں نے ایک ریویو نہیں, میں نے تمام ریویوز لگانے کا حکم دے دیا, آپ کا بھی کوئی ریویو ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں, وہ لگائیں. اب وہ بلے کے نشان والا 13 جنوری کا فیصلہ اس کا ریویو لگوا لیں, دے دیں درخواست. انہوں نے تو درخواست نہیں دی. جب کورٹ کا نہیں آج تک ارلی ہیئرنگ نہیں دی گئی, ارلی ہیئرنگ نہیں دی گئی. 2018 کے بعد سے یہ سال ہے. آپ کو پتہ نا کہ جب نیب ترامیم, ثاقب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کورٹ کی فنکشن تو آپ بھی ہیں, آپ خام ثاقب جو نیب کے مقدمات ہیں اس کی اپیلیں 2015 کی کا باری کب آئی, 2 سال کے بعد آئی جی. اب یہ اس دور کی جو ہے یہ اسٹیبلش کر دیں کہ ریویو جو ہے وہ صرف یہی سلیکٹیو ریویو نہیں ہے, ریویوز سارے ریویوز جو ہیں 14 ریویوز آتا ہے. تھوڑا سا ایڈ کر دوں, یہیں سے ٹائمنگ کا کوسچن آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس دوران بھی یہ ریویو پڑا ہوا تھا. اس وقت 60,000 آپ مجھے کہیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی, آپ مجھے کہیں کہ میں ایک چینل پہ پروگرام کرتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں یار یہ میرا آخری پروگرام ہے, تو آپ کہیں آپ چونکہ آپ کا آخری پروگرام ہے آپ اس میں تنقید نہ کریں. اگر آپ نے تنقید کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے نوکری کرنی ہے ہم اٹیچ نہیں کر رہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے جب پولیٹیکل کانٹیشنز آتی ہیں. بلاول صاحب کل کہیں واضح طور پر کہ نہیں آئینی ترامیم ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے کرنی ہے, تب پولیٹیکل ٹائمنگ ہے نا, تو آئینی ترمیم کیا کوئی غیر قانونی طور پر پولیٹیکل ٹائمنگ ہے. لیکن دیکھیں کہ 20 سپٹمبر کو جو آرڈیننس آیا اس کے بعد 23 کو بھی پھر 30 کو بھی 2 رکنی کمیٹی بیٹھی. اب وہ کمیٹی والا جو کوسچن ہے جو کل علی ظفر نے اٹھایا تھا, اس کو ویسے جو آرڈر آیا ہے اس آرڈر میں مجھے نہیں ملا کہ کیا 2 جو ارکان ہیں ان کو کمیٹی کہہ سکتے ہیں یا 3 کا ذکر 3 کا ہے. تو وہ ایک الگ سے کوسچن تھا, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر فل کورٹ کا کہا گیا تھا, جو سہیل نے سوال اٹھایا کہ آپ کے 20 دن رہ گئے ہیں یا 22 دن رہ گئے ہیں, تو آپ فل کورٹ بلا لیتے. آپ خود جو ہے وہ 9 سپٹمبر کو چیف جسٹس جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے. آپ دیکھیں کیوں کریڈٹ لینے کا نہیں ہے مسئلہ, ہے کہ ریویو پٹیشن کو آپ آرڈیننس جو ہے اصل میں آرڈیننس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج آرڈیننس فیڈرل جو گورنمنٹ واپس لے لے,
एक हफ्ते बाद फिर जारी कर दे, फिर हफ्ते बाद वापस ले ले, फिर जारी कर दे, तो क्या ये कोई गेम चलती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस इस तरह नहीं हो सकता ना, उसको जाहिर है उसके ऊपर नहीं मैं चले आप 1-2 माह की बात कर रहे हैं, 2 माह के बाद ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। मैं ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो वर्किंग है उसमें मुदाखलत है, फुल कोर्ट की उसकी रोशनी में आपने पॉइंट अगर सारा कंट्रोल आप एग्जीक्यूटिव को दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग मुतासिर हो जाएगी, यही क्वेश्चन किसने दे दिया? किसने दे दिया? नहीं यही है ना, ऑर्डिनेंस को आपने जिस तरह जब 2023 में ये चीज तय हो गई और फुल कोर्ट ने तय की, तो अब ये चाहिए था ऑर्डिनेंस जब आया तो फुल कोर्ट के सामने रख देते कि ये ऑर्डिनेंस आया, अब क्या करना है? रिस्पॉन्ड करें जी इसको, ऑर्डिनेंस का मामला पहले तय होना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये 3 बातें मैं इसको छोड़ दें। आप मंसूर अली शाह साहब ने 3 बातें की थी। एक ये कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक लेजिस्लेचर का एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, क्या वो फुल कोर्ट मीटिंग उसको कलअदम करार दे सकती है? पहली बात बता दीजिए। सवाल है, ठीक है, वो गो हो गया, नहीं उसके अंडर रूल्स बना सकती है। ओ भाई मेरे नहीं कर सकती ना, उस कानून को तो रूल्स कानून के मुताबिक बनेंगे ना, उससे ऊपर तो नहीं बनेंगे। थर्ड मेंबर को इंडल्ज करने के रूल प्रोविजन को तो ओवरलैप सुन लेना, देखा आपने नुक्ता दिया, उसको जवाब देने देना। दूसरी बात, क्या ये फुल कोर्ट के लिए जज साहब और फिर उसके ऊपर अपनी राय दे दें, कल को वो मामला उनके पास आ सकता है, तो प्रेजुडिस नहीं कर दिया उन्होंने? सवालिया निशान है, ठीक है। तीसरी उनकी शर्त ये थी कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो है उनसे आपने मशवरा क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं बिठाया? मतलब अब आप देख लीजिए कि ये 3 स्टांसेस हैं उनके, सही है। और उनके सामने जो फाजिल जज हैं उनसे मशवरा किया गया, इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। काजी साहब का खत आ गया और उसके बाद से उन्होंने बताया कि मशवरा किया, उन्होंने कहा मैंने नहीं बैठना, और उसके बाद चौथा जज आ गया। अच्छा इसको वापस आ गया। तो अच्छा इसमें एक चीज मैं जरूर क्लियर करूंगा। देखें, कोई भी जज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालता है ना, तो उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैंने ये स्टेप्स उठाने हैं। तो काजी साहब जो है ना, वो हमेशा से ये कहते रहे कि जितने भी फैसलों में आइन राइट किया गया, जितने भी फैसलों में आइन का जो गलत इस्तेमाल किया गया, जितने फैसले उन्होंने देखे, उन्होंने सिर्फ ये फैसला नहीं दिया, उन्होंने वो जो एक 190 मिलियन पाउंड वाली रकम थी वो भी वापस भिजवाई, उन्होंने दूसरे परवेज मुशर्रफ का रिव्यू भी फिक्स किया, उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो का रेफरेंस भी लगाया। डैम वाला केस भी लग रहा है, ठीक है जी, डैम वाला केस भी लग रहा है, उसकी भी बातें आ रही हैं सामने, आरडी अलीस वाला केस भी लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें थी, ये बहुत तक तो पैसे वापस दे दिए, बहुत सारी चीजें थी जो वो पहले कह चुके थे कि मैंने ये चीजें करके जानी है। सब जुडिस था, ट्रायल चल रहा था, उस पर ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन लेके नीचे लैब फिर रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है। कभी ऐसा नहीं होता कि ट्रायल नीचे चल रहा हो तो आप उस पर जो कमेंट कर दें, वो उसी ऑर्डर में किया। पैसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं ना। अच्छा लेकिन और एक और बात, सिर्फ एक बात, ऑर्डिनेंस की जो बात की गई है, अब ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है। अब लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफा केस लगा है, 2 दफा सिंध, वो कहते हैं जी मेंटेनेबिलिटी पे बताएं, ये तो इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का, हम कैसे मुदाखलत करें? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पिछले 2 हफ्ते तकरीबन 5-7 दिन हो गए पड़ी हुई है, उन्होंने नहीं लगाई। वो क्या अपना सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो कैसे फुल कोर्ट दे सकती है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस देखेगा कौन कि ऑर्डिनेंस ठीक था नहीं था? हाई कोर्ट भी नहीं दे, नहीं हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस को आप क्यों देखना है? सर मैं बताता हूं आपको, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अपनी एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है 4 महीने बाद में ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, वरना आइन से कोई चैलेंज कर सकता है। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैं बताऊं, हमें सूरत नहीं, ये तो आपकी असेसमेंट है ना। दीजिए कि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स को एक मिनट इंटरनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से कह रहे हैं कि बड़ा वो हो गया। कल एक पीटीआई के वकील ने अंदर आके अदालत में और धमकी देके गया है। क्या कहा था? उसने कहा कि 500 वकील बाहर खड़ा, हमारे खिलाफ फैसला दिया तो मैं देखूंगा आप कैसे फैसला देते हैं। ठीक, एक भी नहीं था। वो वकील जो मैं ये कह रहा हूं, वो पीटीआई का बंदा, ठीक है ना, वो पीटीआई का बंदा जो उनके कहने के ऊपर काला कोट पहन के हमें भी गालियां देता है और अदालत को वो है कौन? वो यार वो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे ना जब F11 में घर पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता था ना, तो कोई सफाई करने नहीं आता था, तो हम मुस्लिम काजमी साहब को कहते थे कि यार जरा कूड़ा नहीं, वो तो वकील है, सैनिटेशन का काम करते थे सीडीए के अंदर, एक मुलाजिम थे। I have to leave it there, unfortunately. आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये एक बड़ी जानदार किस्म की बहस है, लेकिन अब तो 63A अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के साथ रिस्टोर हो गया
اب ظاہر ہے جب بھی ریسٹور ہوگا کسی وقت بھی اس کا استعمال ہوگا. استعمال کے نتائج کا ملبہ میری ناقص رائے میں آپ جج صاحبان یا کورٹ پر نہیں ڈال سکتے. آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. ٹائمنگ کا ایشو ہے, بالکل درست ہے, لیکن جس طرح میں نے اس پروگرام میں بھی ثاقب سے سوال کرتے ہوئے کہا, میں نے تو آئین کے اندر بہت زیادہ تحقیق کی اور ورڈ چیک کیا, مجھے ٹائمنگ کا لفظ کہیں نظر نہیں آیا. اب ٹو لیو اٹ دیئر. چاروں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.